الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دین و دنیا میں رنگ نو چینل کی جانب سے مفتی محمد شیر سروری قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ایک ایسے مسئلے پر بحث کریں گے اور ایسے گناہ کی طرف توجہ دلانا چاہیں گے کہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے کی اکثریت احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اس گناہ میں ملوث ہے۔ حالانکہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، میں ابھی آپ کے سامنے جب روایات پیش کروں گا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم بالکل اس کو عام سی چیز سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، یہ عام سی چیز نہیں ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا۔ ہم لوگ اکثر پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتے، اور بالخصوص جو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں وہ تو بالکل ہی احتیاط نہیں کرتے۔ اپنے کپڑوں کو، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے بدن کو وہ اسے نجس کر لیتے ہیں اور وہ اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، اس کو عام سی چیز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ابھی میں آپ کے سامنے اس کی وعید بیان کروں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا، چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، مفہوم حدیث پاک۔ ہم لوگ کسی قبرستان کے پاس سے گزرے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے رک گئے، دو قبروں کے پاس آپ رک گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، سخت عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ عذاب کسی اور گناہ کی وجہ سے نہیں، کسی اور بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ ایک قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ شخص پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ ان دونوں گناہوں کی وجہ سے ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی تر شاخیں، چند تر شاخیں دونوں قبر والوں پر رکھ دی، قبروں پر رکھ دی، اور فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا، کمی فرمائے گا، او کما قال علیہ السلام۔ اب آپ دیکھیں میرے محترم ویورز، ناظرین کرام، کہ یہ جو گناہ پیشاب کی چھینٹوں کا ہے یہ انسان کو کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے، یہ انسان کو اللہ کے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، جس کے حوالے سے ابھی آپ نے حدیث پاک سماعت فرمائی کہ جو لوگ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، حضور نے فرمایا کہ اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو پھر انہیں عذاب قبر دیا جائے گا۔ تو یہ تو بڑی ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے۔ اور اسی طرح سے دیگر روایات میں آتا ہے، حضور کا یہ فرمان بھی موجود ہے، استنزعوا من بول فإن آمت عذاب القبر من، او کما قال السلام۔ اے لوگو، ہمیشہ اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچایا کرو، کیونکہ اکثر و بیشتر قبر کا عذاب پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے ناظرین کرام، اب آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ جو لوگ احتیاط نہیں کرتے اور بے خیالی میں اس گناہ میں ملوث رہتے ہیں، نہ ہی اپنے ہاتھوں کا خیال کرتے ہیں، نہ ہی بدن کا خیال کرتے ہیں، نہ ہی صحیح معنوں میں استنجا کرتے ہیں، نہ ہی طہارت کا خیال کرتے ہیں، نہ ہی کپڑوں کا خیال کرتے ہیں، انہیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ گناہ انسان کو کہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ بالخصوص جو لوگ بلا عذر شرعی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کوئی شرعی عذر ہو تو وہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن بلا عذر شرعی انسان کو کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اور اکثر و بیشتر جس مقام پہ یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں نیچے شیاطین ہوتے ہیں، تو یہ بھی انسان کے لیے بڑی ہلاکت اور تباہی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائیں تاکہ اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی عطا کرے اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ و مامون رکھے۔ اور اس موقع پہ میں دو باتیں اور بھی عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ بڑی ایمان افروز باتیں ہیں، اس کا کسی عقیدے، فرقے سے یا کسی اختلافی مسئلے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تو بالکل سیدھی سادی سی دو باتیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں، آپ نے حدیث پاک سماعت فرمائی، ہم اپنی زندگی میں سینکڑوں قبروں کو دیکھتے ہیں، ہزاروں قبروں کو دیکھتے ہیں، قبرستان آنا جانا ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو آج تک نہیں پتہ چلا کہ کس قبر میں ثواب ہو رہا ہے، کس پر عذاب ہو رہا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا حدیث پاک ہے بڑی مشہور و معروف، حضور السلام قبروں کے پاس سے گزرے
اور آپ نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر یہاں تک ہی نہیں، صرف یہ نہیں بتایا عذاب ہو رہا ہے، کمال درجے کا علم میرے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا، صرف یہ نہیں فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ کس گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امتی کی نگاہ بصیرت اور ہے، اللہ کے نبی کی نگاہ بصیرت اور ہے، اللہ کے نبی کی بصیرت اور ہے، امتی کی بصیرت اور ہے۔ امتی آنکھوں کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اپنی امت کے اعمال سے، کیفیات سے، احوال سے اللہ کی توفیق سے باخبر ہوتا ہے، کیونکہ نبی کہتے اسی کو ہیں جو اللہ کی توفیق سے غیب کی خبریں دیتا ہے۔ وہ اس جہان والوں کی بھی خبر رکھتا ہے، وہ اللہ کی توفیق سے اس جہان والوں کی بھی خبر رکھتا ہے۔ اور ایک اور ایمان افروز بات میں آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا چلوں کہ حضور نے، نبی علیہ السلام نے، آپ کا ہر عمل ہمارے لیے باعث اطاعت ہے، اور ہمارے لیے اطاعت کا، نجات کا، اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے تر شاخیں لے کر قبر پر رکھ دی، فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی قبر والے کی عذاب میں کمی آئے گی۔ اور اسی حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے ہم قبروں پر اکثر پھول ڈال دیا کرتے ہیں، تر شاخیں ڈال دیا کرتے ہیں، گھاس اگا دیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ عمل حضور کے فرمان سے ثابت ہے کہ جس قبر پہ یہ تر چیزیں ہوں گی، جب تک کوئی زندہ گھاس ہوگی، تر شاخ ہوگی، پھول ہوگا، جب تک یہ چیزیں، مفتیان کرام فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب تک یہ چیزیں تر رہتی ہیں اس وقت تک اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں، اور اگر شاخیں اللہ کا ذکر کریں مردے کے عذاب میں کمی آتی ہے۔ اور اسی ایمان افروز نقطے کے ساتھ میں بات ختم کروں گا میرے دوست، اگر قبر کے اوپر تر شاخ ذکر کرے، مردے کی قبر پہ تر شاخ اللہ کا ذکر کرے تو قبر کا مردہ عذاب سے نجات پا لیتا ہے۔ اگر قبر پہ بیٹھ کر اولاد اللہ کا ذکر کرے تو وہ کیسے نہیں نجات پا سکتا؟ اگر قبر پہ بیٹھ کر کوئی مسلمان قرآن پڑھے، اللہ کا ذکر کرے تو مردے کو نجات کیسے نہیں مل سکتی؟ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی کامل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دنیا کے فتنوں سے، ہمیں نزاع کے فتنے سے، ہمیں قبر کے عذاب اور فتنے سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اپنا خیال کیجئے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔